Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 939. اپنے صلوات پڑھی، کیا مانگا؟ اے خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیری رحمت سلامتی ہو، اور اس کی آل کے اوپر تیری رحمت اور سلامتی ہو۔ آپ جب کسی کو کہو یا علی مدد تو وہ کبھی چپ تو نہیں رہے گا، سامنے آپ کو جواب دے گا مولا علی مدد۔ دین اسلام کے اندر ہم کو سکھایا گیا، تمام مسلمانوں کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو رسول اکرم نے ہمیں سکھایا تم آپس کے اندر سلام کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی اکیلا سنگل آدمی ہے تو کہتے ہیں سلام علیک، اور کبھی دو یا اس سے زیادہ ہیں تو ہم کہتے ہیں سلام علیکم۔ علیک کا مطلب تمہارے اوپر، علیکم مینس تم سب کے اوپر، وہ پلورل فارم ہے۔ اللہ کی سلامتی ہو تو وہ سامنے کہتا ہے وعلیک السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ کبھی انسان ایک دوسرے کی سلام کا جواب دیتا ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول اور امام ہمیں سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ آپ نے کہا اے اللہ محمد اور اس کی آل پہ
سلامتی ہو، تو سامنے محمد اور اس کی آل یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ عربی زبان کا جو لفظ سلام ہے اس کے بہت مطالب ہیں۔ اللہم یا مولانا انت السلام، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، تو سلامت ہے۔ سلامت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کبھی کوئی دکھ نہ ہو۔ سلامت اس کو کہتے ہیں جو کبھی کمزور نہ ہو۔ سلامت اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی کمتی نہ ہو، جس حالت اور لیول میں ہے نیچے کبھی نہیں گرے گا۔ سلامت اس کو کہتے ہیں جسے کوئی غم نہ ہو۔ سلامت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت خوش اور آباد ہو۔ تو اللہ خود بذات خود سلامت ہے، ومن کا سلام، اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے۔ یہی سلامتی کہ جو خود اللہ خود سلامت ہے، انت سلام، تو وہی سلامتی جو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو سلامت ہے، وہی سلامتی ہم محمد اور اس کی آل کے لیے مانگتے ہیں۔ جیسی سلامتی اللہ کے اوپر ہے ایسی سلامتی محمد اور اس کی آل پر ہے، تو پھر سامنے وہ ہمارے لیے ایسی ہی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا، صلوات بہت پڑھو، بہت پڑھا کرو، تمہارے دل میں کبھی غم نہیں رہے گا، ہوگا تو دور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھنے سے محمد اور اس کی آل میں صرف حاضر امام ہی نہیں، اس کے پہلے امام بھی آل میں ہیں۔ اور میں آپ کو یاد کراؤں کہ نبی اور امام کے بدنوں کو زمین کبھی نہیں کھاتی، بھلے زمین میں دفن ہو جاتی ہیں ان کے بدن، مگر نبیوں اماموں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی۔ ہزاروں سال کے بعد بھی نکالو گے تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تقریباً 100 سال سے زیادہ ہوئے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی کے اندر دفن ہیں۔ 100 سال سے زیادہ ہوئے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ 1881 میں 1881 میں دفن ہوئے بمبئی میں۔ 101 برس ہو گئے، میں نے ان کی بدن مبارک کو دیکھا ہوا ہے، تقریباً 40-45 برس پہلے کھولا کرتے تھے اپنا بات کے نیچے کی جہاں ان کی صندوق پڑا ہے، ابھی بند کر دیا بہت برسوں سے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آتے تھے۔ تو جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، ان کے جو بدن دنیا کے اندر دفن ہیں، مگر ان کا نور ہمیشہ حاضر ناظر ہے۔ تو جب ہم ان اماموں کو یاد کرتے ہیں، وہ تمام اماموں کا نور حاضر ایمان کے اندر ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ کہا یا مولانا حاکم بامر اللہ، تو مولانا حاکم بامر اللہ کے زمانے کے اندر حاضر امام کا جو نور تھا، آپ نے اس نور کو یاد کیا تو اس زمانے کے اس نور نے آپ کو یاد کیا۔ آپ جب بھی آل کا نام لیتے ہو تو رسول اکرم سے لے کے آج تک جتنے بھی امام ہوئے وہ سب آل ہیں، اور ہر زمانے کے نورانی پرتاؤ یعنی عکس یا ریفلیکشن، اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مائنیوٹ، بڑی ڈیلیکیٹ ڈیفینیشن کہہ رہا ہوں، بہت تھوڑے ہیں جو اس چیز کو شاید گراسپ کر سکیں۔ دیکھو کبھی آپ
کسی مسجد میں جاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کو خود کو بھی جو میں ابھی بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا احساس یعنی کانشیسنیس مسلمانوں کو نہیں، کوئی ہوں گے. جب یہ نماز ختم ہو جاتی قبلہ کی طرف منہ کر کے جو آدمی ان کا پیش امام ہے نماز پڑھا رہا ہے، ساری جماعت اس کو فالو کرتی ہے، تو وہ نماز کے بعد رسول اللہ کو ایڈریس کرتا ہے جیسے کہ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں. السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، یعنی سامنے بیٹھے ہوئے کو یہ پریزنٹ فارم ہے، پریزنٹ ٹینس کے اندر ایڈریس کر رہا ہے. آپ کے اوپر میرا سلام ہو یا نبی، یعنی نبی کو حاضر سمجھ کے السلام علیکہ سنگولر فارم ہے ایڈریس کرنے کے لیے. کوئی غیر حاضر آدمی ہے تو اس کے لیے علیکہ نہیں کہیں گے، علیہ ایسا کہیں گے، لیکن السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی صاحب آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو. تو نبی کو حاضر سمجھتے ہیں سب وہ بولتے ہیں. یہ بڑی باریک چیز ہے، سمجھو اس کو. نبی حاضر ہے. بعد میں پھر وہ کہتے ہیں سارے مسلمانوں کو السلام علیکہ یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. السلام علیکہ یا مسلمین. ہم جو صلوات پڑھتے ہیں تو یہ صلوات محمد اور اس کی آل کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کا پھر سلام کا جواب ہمارے اوپر آتا ہے، ہم کو سلامتی ملتی ہے. ہمارے مذہب کے اندر بہت سی تسبیحاں ہیں، اس میں یہ ٹاپ گریڈ کی تسبیح ہے صلوات. امام فرماتے ہیں صلوات بہت پڑھا کرو، اس سے تمہیں مکتی ملے گی، نجات ملے گی، تمہیں خوشیاں ملیں گی، غم دور ہو جائیں گے، مرادیں ملیں گی. یہ ایک یونیورسل چابی ہے. پھر بھی یہ علی کی تسبیح مشکل آسان کے لیے ہے، پیر شاہ کی تسبیح ذکر کے لیے ہے، جس میں ہماری کوئی مراد نہیں، خالی اس کو جیسا کسی دوست کو ہم ٹیلی فون کرتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے، یاری کرنے کے لیے. اس طرح سے جو پیر شاہ ہے وہ صرف ایک ملاقات کی تسبیح ہے، اس میں کوئی مراد نہیں، محض ملاقات. صلوات کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں. تو جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر امام ہمارے سامنے حاضر ہے. آپ نے کبھی گھر میں صلوات پڑھی تو اس کو حاضر امام نے سنا، آپ نے رستے میں صلوات پڑھی تو بھی حاضر امام نے سنا، اور آپ کو فوراً اس کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے. یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، خانہ آباد ملتی ہے، سکھی رہو، آباد رہو، اس کی برکتیں ملتی ہیں. وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جہاں بھی اس کو یاد کرو گے وہ ادھر موجود ہے. جہاں بھی یاد کرو گے کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں وہ موجود نہیں. بہت برس پہلے شاید میری کسی واعظ میں آپ نے ایک چھوٹی سی کہانی سنی ہوگی. ایک کہانی من کی بنائی ہوئی نہیں لیکن ہسٹوریکل فیکٹ کے اوپر نبھی ہوئی. مولانا علی شاہ ماں باپ کی امامت کا زمانہ تھا. آپ کو معلوم ہے مولانا علی شاہ
خالی 4 برس امام رہے، لیکن 10 برس تک ان کے پاس پیری جوت تھی۔ مولانا حسن علی شاہ مباب نے جامع پورا کیا۔ علی شاہ مباب امامت کی گادی پہ آئے، بمبئی کے اندر واڑی میں رہا کرتے تھے۔ جو لوگ بمبئی والے ہیں یا جنہوں نے بمبئی دیکھی ان کو پتا ہوگا نسبت روڈ کے اوپر آغا ہال ہے، اس کو آغا ہال کہتے ہیں۔ اب تو واڑی کا نام مشہور ہو گیا۔ واڑی سے لے کے مجگان تک ابھی بیچ میں بہت سے مکان اور رستے بن گئے۔ اس زمانے کے اندر یہ سب باغ بگیچے تھے، حسن آباد تک۔ مگر حسن آباد کی جو جگہ ہے وہ مکھی لاڈت بھائی حاجی کی جگہ تھی، اور اس سے لے کے واڑی تک یہ ساری جگہ مولا کی تھی۔ جب یہ حسن علی شاہ مباب نے اپنا جامع پورا کیا تو فیملی کے لوگ کہنے لگے کہ ان کو کربلا لے کے جائیں، وہاں دفن کریں گے۔ لیکن جماعت نے مولانا علی شاہ مباب کے پاس گھٹنے ٹیک دیے کہ اس کو یہاں رہنے دو، اور علی شاہ مباب نے قبول کیا۔ مکھی لاڈت بھائی حاجی درخانہ جماعت کے جو مکھی تھے، انہوں نے اپنی یہ ساری زمین مولا کو کہا، خداوند یہ میں زمین ارپن کرتا ہوں، یہاں ان کا دفن مبارک کیا جائے۔ علی شاہ مباب نے قبول کیا، اور یہ حسن آباد کی جگہ میں بیچ میں کوبا بنایا، ٹومب بنایا، حسن علی شاہ مباب کو یہاں دفن کیا۔ مولانا علی شاہ مباب جب پیر کے جامع میں تھے تو ان کے حضور میں پنجاب کے 2 نوکر تھے۔ ایک کا نام تھا مکھی گلاب، ایک کا نام تھا وارث حاکم، جس کی سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کی اولاد آج بھی پنجاب پاکستان کے اندر ہیں، اور ایک اولاد لندن میں بھی ہے۔ وارث حاکم عمر کے تھوڑے بڑے بزرگ تھے، اور گلاب جو تھے وہ چھوٹے تھے۔ دونوں امام کی حاضری میں رہتے تھے، اور پرسنل اٹینڈنٹ کے طور پہ، ایڈ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ جب حضور امام بنے تو میں اس امامت کے زمانے کی آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ صبح عبادت کرنے کے بعد یہ لوگ تیار ہو میں نہا دھو کے کپڑے پہن کے صبح صبح مولا کے حضور میں جائیں اور مولا کے ناشتے کا بندوبست کریں۔ ایک دن صبح کے وقت رات کو کچھ عبادت زیادہ ہوئی، اجاگرا بھی ہوا۔ حاکم وارث بزرگ تھے، جب صبح ٹوائلٹ میں جانے لگے، ذرا اونچا تھا، سیڑھی ذرا زیادہ اونچی تھی، بوڑھا آدمی تھا، جب پاؤں رکھا تو گھٹنے نے وزن نہیں اٹھایا، پکڑ کے یا علی کر کے وہ اوپر چڑھ گیا۔ این ٹوائلٹ کے دروازے کے اوپر یا علی، پیچھے مکھی گلاب تھے، دونوں عمر میں فرق تھا مگر دوست تھے۔ جبھی وہ اوپر چڑھ گیا اور گلاب مکھی بھاگ کے اوپر گیا اور حاکم وارث کو ایک تماچا لگایا، تھپڑ مارا۔ کیا کرتے ایسی ناپاک جگہ کے اوپر؟ اس کو بھی اپنی بھول کا احساس ہوا، دونوں کان پکڑ کے کہتا ہے میری بھول ہوئی ہے، تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، مولا سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو کیسے لوگ تھے کہ بھول کرنے کے بعد ان کو کہا جائے کہ تم نے بھول کی ہے تو فوراً کہتے تھے میری بھول ہو گئی۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ بس یہ لوگ فارغ ہوئے، نہا دھو کے کپڑے پہنے،
علی شاہ ماں باپ کے حضور میں جب پہنچے، اتنے بڑا ہال، میں نے وہ دیکھا ہوا وہ ہال جہاں امام سلطان محمد شاہ اور ماتا سلامت، بہت بڑا ہال تھا، بیچ میں ایک بہت بڑا 360 بتیوں والا ایک جھومر لٹکا کرتا تھا۔ اس ہال کے اندر سرکار ماں باپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، رائٹ ہینڈ کی کونی ادھر رکھی ہے، لیفٹ ہینڈ کی کونی اپنے گال پہ رکھی ہے، اور سرکار نے آنکھ بند کر کی ہے، بیٹھے ہیں۔ دونوں گئے حضور میں، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر چپ رہے، بے ادبی کے کارن سے کہ یعنی بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے دوسری دفعہ کچھ نہ بولے اماموں کے حضور میں، خصوصاً کر کے بعض ایسے آداب ہیں، یعنی ایسے بیہیویئر کے اصول ہیں کہ امام کے حضور میں کس طرح جانا، امام کے ساتھ کیسے بات کرنی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دائیوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ امام کے پاس کس طرح جانا یا امام کے ساتھ کیسے بات کرنی۔ پھر کسی دن موقع ملے گا میں آپ کو اس کے اوپر کہ امام کے حضور میں کیسا جانا چاہیے بولوں گا۔ دوسری دفعہ بولے نہیں، دونوں گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئے، کافی دیر ہو گئی تو حاکم وارث ایسا تھوڑا سا کھنگارا تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم آئے ہیں، تو ذرا سی اس نے کھوٹی کھانسی کی۔ علی شاہ ماں باپ نے آنکھ کھولی، ہاتھ نیچے کیے، گلاب ذرا جوان تھا، بولنے میں بھی زیادہ تھا، کہتے خداوند آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، فرمایا گلاب مجھے کسی نے تھپڑ مارا، کہتے مولا ایسا دنیا کے اندر کون جرأت کر سکتا ہے، یعنی اتنی ڈیئرنگ کس کی ہو سکتی ہے، آپ کو خدا نے تھپڑ مارا؟ ہاں، کس نے مارا؟ تم نے مارا۔ مومن شخص تھا، عبادت والا تھا، امام کے حضور میں رہتا تھا، سینسیٹیو تھا، جیسے ہی امام نے کہا کہ تم نے مارا اس کو وہ بات یاد آ گئی، گردن نیچی ہو گئی، چپ ہو گیا۔ میں نے فرمایا گلاب حاکم نے مجھے یاد کیا تم نے اس کو تھپڑ مارا، واللہ وہ تھپڑ مجھ کو مارا۔ رو پڑا، مولا کے پاؤں میں گرا، معافی مانگی کہ خداوند اس ناپاک جگہ کے اوپر وارث حاکم کے منہ سے یہ پاک نام نکلا تو مجھے ایسا ہوا کہ یہ بے ادبی ہے۔ ماں باپ نے فرمایا محبت کے اصول نہیں ہوتے، محبت کے اندر تو لا نہیں ہوتا، محبت کے اصول نہیں ہوتے۔ اس نے جس محبت سے میری مدد مانگی میں فوراً حاضر ہوا۔ میں مومن کو جب کوئی دکھ دیتا ہے واللہ وہ دکھ مجھ کو دیتا ہے۔ رسول اکرم اپنے صحابوں کے اندر بیٹھے تھے، وہی نازل ہوئی اے محمد کہو ان مومنوں کو، کہو کہ آسمان زمین کے اندر میں کہیں سما نہیں سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مومن کے دل میں ڈھونڈو۔ زمین آسمان میں 7 زمینیں 7 آسمان تمام سرشتی، اللہ فرماتا ہے میں کہیں سما نہیں سکتا، یعنی میں اتنا بڑا ہوں کہ میں سما نہیں سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مومن جب یاد کرتا ہے تو میں فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ ایسی ہی چیز سلوات، جب آپ مولا کو یاد کرتے ہو، آپ یاد ہی کہہ کے مولا کو یاد کرو۔
اللہ کہہ کے اس کو یاد کرو، رحمان کہہ کے یاد کرو، یا ربی کہو، یا مجید کہو، یا حمید کہو، یا کریم کہو، یا رحیم کہو۔ قرآن شریف میں سب سے زیادہ جو نام اللہ نے یوز کیا ہے وہ رحمان ہے۔ 800 سے زیادہ دفعہ ورڈ رحمان قرآن شریف میں آیا ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی خود کی محبت سے آپ کے اوپر رحم کرے، مہربانی کرے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ خود اپنی محبت کے کارن سے، جیسے کہ ایک ماں اپنی ممتا کے کارن سے بچے کے اوپر جو محبت اور مہربانی کرتی ہے، رحمان کا وہ لفظ ہے۔ تو صلوات کے اندر اتنی بڑی عظمت ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا مولا کو جہاں بھی یاد کرو گے وہ حاضر ہے، اور یہ جان کے، یہ سمجھ کے، اس بات کے اپنے دل کے اندر کانشس رکھ کے کہ میں جب بھی مولا کو یاد کروں گا تو وہ ادھر حاضر ہے۔ کبھی یہ خیال، یہ ایمان، یہ اعتقاد آپ کے اندر رہا، واللہ وہ ادھر ہے، وہ حاضر ہے۔ ایک ایمان بنے پیر صدر دی، پھر گنان کے ساتھ لفظ لگایا مہارس۔ رس کہتے ہیں ایسنس کو، رس کہتے ہیں جوس کو، رس کہتے ہیں مزے کو، سواد کو، ٹیسٹ کو۔ انگلش میں ایک لفظ ہے ایکسٹیسی، اس کو بھی سنسکرت میں رس کہتے ہیں۔ عشق و محبت میں جب انسان تلین ہو جاتا ہے تو وہ منزل بھی رس کی منزل ہے۔ ایک نام مہارس، بہت ٹیسٹ والا نہیں لیکن چھپے ہوئے ایسن سے بھرا ہوا، یعنی حکمت والا، معرفت والا گنان۔ پیر صدر دین نے فرمایا کہ امی رس پینے کے لیے آؤ میرے مومنوں، آؤ وہلا آؤ، امی رس پیو۔ یہ گنان ہم کھڑے ہو کے دوسرے گنان جس طرح پڑھتے ہیں گھٹ پاٹ کے، یہ بیٹھا گنان ہے۔ گھٹ پاٹ کے چھام دھوئے جاتے ہیں، اس وقت یہ گنان پڑا جاتا ہے۔ ایسے اور بھی گنان ہیں جو گھٹ پاٹ کے بیٹھے گنان ہیں، پھر گھٹ پاٹ کے اوبھے گنان ہیں۔ ابھی کیا کہوں آپ کو، جب گھٹ پاٹ پینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے اٹھتے ہیں کہ بکریوں کو سارا دن باندھ کے رکھا جائے اور پھر جو ہم اس کو یکا یک کھول دیں تو کیسے وہ کودتی اور بھاگتی ہیں۔ ہم بالکل بکریوں اور بکروں کی طرح اٹھ کے بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، شور بکور مچاتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں۔ ادھر گنان بولنے والا 2-3 کارڈ جیسے تیسے بول کے وہ ایک پرتھا پوری کر لیتا ہے۔ گھٹ پاٹ جب جماعت پیتی ہے کتنا شور بکور ہوتا ہے۔ گھٹ پاٹ کے پیتے پیتے گنان بولا جاتا ہے۔ ویسے گنان ہے جو کھڑے ہو کے گھٹ پاٹ کے لیے بولے جاتے ہیں کہ وہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ آپ شور مچاؤ اس کے لیے۔ جب تلک گنان بولا جاتا ہے یا جب تلک جماعت نیاز پیتی ہے، گنان بولا جاتا ہے، امام کی تعریف کی جاتی ہے۔ پیروں کے بنائے ہوئے اس پوتر کلام کو بول کے ہم فرشتوں کو آمنترن ویلکم کرتے ہیں، وہ بھی ادھر موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے کان ان گنان کی طرف، لفظوں کی طرف ہونے چاہیے کہ پیر ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ واللہ خدا کی قسم بکرے اور بکریوں کی طرح ہم اٹھتے ہیں، ادھر ادھر بھاگا بھاگ کرتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بات چھوڑ دو۔ گنان بولنے والا بولتا ہے، وہ بھی جلدی جلدی، شاید اس کو بھی کسی سے ملنا ہوتا ہے، 2-3 پاسوں پر نیچے کر پڑے، جلدی سے چھوڑ چلا گیا۔
پنجابی میں ایک کہاوت ہے، معلوم نہیں ادھر کوئی پنجابی ہے کہ نہیں، کہتے ہیں گونگلوں دے اتوں مٹی لگتا ہے. گونگلو کہتے ہیں شلغم کو، انگلش میں ٹرنپ کہتے ہیں. ٹرنپ کے اوپر مٹی بہت لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زمین میں ہوتا ہے نا، تو جب اس کو نکالتے ہیں تو بہت مٹی لگی ہوتی ہے، تو پھر اس کو ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں. اور بہت سے کھیڑوت جو فارمر ہیں وہ ایسا کچا کچا کھا جاتے ہیں، مگر کھانے سے پہلے اوپر سے مٹی اتارتے ہیں نا، حالانکہ اس کو دھو کے کھانا چاہیے. مگر یہ اتنا تیور ہے، اتنا بے چین ہے، بے قرار ہے کہ دھونے تک کی بات نہیں سوچتا، جلدی سے مٹی نکالی اور کھانا شروع کر دیا. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جلدی سے مٹی اتاری اور کھانا شروع کر دیا. 2-4 بات بولے چلے گئے. ہم جماعت خانے کے اندر موسٹلی لوگوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں. ہاں دعا پڑھتے ہیں، اس وقت خاموش ہوتے ہیں. گنانوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں، مولا کے فرمانوں میں باتیں ہوتی ہیں. نیاز پیتے وقت تو ایسا سمجھ لو کہ یہ سپر مارکیٹ ہو گئی. ہمیں اپنے مذہب کا احساس نہیں، ہم بیدار نہیں، ہم جاگرت من والے نہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں ایک ریت رسم کے لیے، ردھی کے لیے کرتے ہیں. ہر کام جو کرو کبھی سوچ کے سمجھ کے اپنے من کو اس کے اندر انوالو کر کے کبھی وہ کام کرو تو خدا تو آپ کی شہرز کے نزدیک بیٹھا ہے، وہ دور نہیں. وہ تو بیٹھا ہے، حاضر ہے. اس کی طرف منہ کرو لیکن ہم اس کی طرف پیچھ کر لیتے ہیں، اس لیے وہ دور ہو گیا. بہت نزدیک ہے جی، دور نہیں دیکھا جانے دور کری جانا تینا کاج نہ سیدھا کوئی ایک مولا دور نہیں، لیکن جس نے مولا کی طرف پیٹھ پھرا ڈالی، منہ دوسری طرف کر دیا تو مولا اس سے دور ہو گیا. میں آپ کی کانشنس کو جگانا چاہتا ہوں. مذہب جو ہے وہ انسان کو اسی لیے ہوشیار کرتا ہے. جہاں جہاں ہمارے گنانوں کے اندر یہ آیا ہے مومن بھائی تمہیں رہ جو ہوشیار، تو اس ہوشیار کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے من کو جگاؤ، اپنے اندر اویکننگ پیدا کرو، اپنے اندر سمجھداری پیدا کرو. اویئرنیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اویئرنیس پیدا کرو. ہم نے اپنے مذہب کو سمجھا نہیں. میں ابھی اٹھا واش روم میں جانے کے لیے، ادھر نظر پھرائی، لوگ لمبے ٹانکیے کر کے جماعت خانے میں بیٹھے ہیں. اس کے اندر جوان زیادہ ہے. تم جماعت خانے میں آئے ہو. پیر صدر دین یہ کہتے ہیں کہ حاضر جوما نے پائیں پڑی جو ودھاو تے قائم سوامی. حاضر جوما، حاضر امام کے پاؤں پڑو، مگر تم اس کو پاؤں دکھاتے ہو. جہاں تمہیں سجدہ کرنا ہے وہاں تم اپنے پاؤں رکھتے ہو. ہے اگر تم اپنے جماعت خانے کی قدر نہیں کرو گے تو دوسرے کریں گے. اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے بچے کریں گے. دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، ہمارا گھر نہیں. حضرت امام کا گھر ہے. اس کے گھر میں ظاہر میں کہ باطن میں صرف دعا کے وقت ہی پاؤں سیدھے رہتے ہیں اور پھر نہیں. ارے دینداروں 24 گھنٹے
جس نے آپ کو جماعت خانہ بنایا اس جگہ کو، 24 گھنٹے یہ جگہ جماعت خانہ ہے۔ اور بات ہے کہ جنگل میں جا رہے ہو، 8-10 آدمی، دعا کا ٹائم ہوا، ایک صدری، ایک چٹائی، ایک میٹ بچھا کے ادھر بیٹھ کے آپ نے دعا پڑھی، اس وقت وہ جماعت خانہ ہو گیا ٹیمپریری۔ لیکن آپ ادھر پروڑیے بھی آتے ہو، شام کو بھی آتے ہو، اس جگہ کو ریزرو کر لیا ہے ہم نے کہ یہ ہمارا جماعت خانہ ہے۔ تو حضرت امام، فرشتے، روحانیاں اس جماعت خانے میں اور دنیا بھر کے جماعت خانوں میں ہر وقت 24 گھنٹے، رات کو دن کو آتے جاتے ہیں۔ وہ روحانیاں، امام کا نور 24 گھنٹے ادھر جلتا ہے۔ امام کے نور کی جوش 24 آورز اس جماعت خانے میں جل رہی ہے، اس کی برائٹنس جس کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے مندر، دنیا بھر کی مسجدیں، دنیا بھر کے چرچ، گرودوارے، جتنے بھی ان کے مذہب کی اپنی اپنی جگہیں، گرودوارے یا کچھ بھی ہے، ٹیمپل ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں کی روحانیاں 24 گھنٹے ان دیولوں میں، مندروں میں، مسجدوں میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ روحانیاں گزر جانے سے مٹ نہیں جاتی، روحانیاں موجود رہتی ہیں۔ دنیا کے اندر ہماری عمر 87 کے 100 برس کی ہو گئے، مگر روحوں کی عمر بے حساب لمبی ہوتی ہے، وہاں اوپر موت نہیں ہے۔ جب ایک آدمی روحانی بدن میں چلے جاتا ہے تو وہ کبھی مرتا نہیں، اللہ کے یا تو اللہ اس کو واپس بھیجے، اللہ کا مطلب سوائے، ایکسپٹ، اللہ کے وہ واپس آئے اللہ کے حکم سے، اور یا پھر عبادت بندگی کر کے وہ اوپر درجوں پہ چڑھتا جاوے۔ جیسے جیسے چڑھتا جائے گا تیسے تیسے اس کے روحانی بدن میں بھی ریفائنمنٹ آتی جائے گی۔ نارملی ایک آدمی آرڈینری حالت کے اندر جب گزر جاتا ہے تو وہ اپنی ایکسٹرل باڈی میں ہوتا ہے۔ میں ایک آرڈینری آدمی کی بات کرتا ہوں، اعلیٰ درجے کے عابدوں اور مومنوں کی بات نہیں کرتا۔ وہ ایکسٹرل باڈی میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو حکم ہو گیا واپس جانے کا تو اس کو ایکسٹرل باڈی میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، امیڈیٹلی ادھر یہ بدن چھوڑا اور دوسری طرف چلا گیا۔ لیکن کبھی ایسا حکم نہیں ہوا تو وہ ایکسٹرل باڈی میں ہے، وہ ایٹماسفیئر میں فلوٹ کرتا ہے، جیسے پانی میں مچھلی فلوٹ کرتی ہے۔ اس کو اس حالت میں کتنا رکھنا اس کے اعمال اور عبادت جو اس نے اپنی لائف میں ورلڈ میں کی تھی اس کے اوپر آدھار ہے۔ اس حساب سے خدا کی طرف سے اس کو حکم ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھا آدمی ہے تو خدا اس کو نیک توفیق اور چانس دیتا ہے اور وہ عبادت کر کے اوپر چڑھتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی عبادت بڑھتی جاتی ہے اس کے روحانی درجے بڑھتے جاتے ہیں، وہ ہائر اور ہائر، زمین سے ہائر اور ہائر اوپر چڑھتا جاتا ہے۔ کیسے کیسے اس کی ایسٹرل باڈی کے اندر فرق آتا جاتا ہے اور ایک ایسی لیول ہوتی ہے کہ جہاں ایسٹرل باڈی جدا ہو جاتی ہے اور اس کو روحانی بدن ملتا ہے جو فرشتوں کا بدن ہے۔ یہ روحیں جو ایسٹرل باڈی میں ہیں، یہ زمین کے نزدیک رہتی ہیں، یہ اپنے تمام دھرم ستھانوں کے اوپر یا اپنے کٹمب قبیلے کے گھر والوں کو ملاقات کے لیے آتی جاتی ہے۔ اور وہ روحانیاں بھی کہ جو اعلیٰ درجے کے اوپر عالم ملکوت میں پہنچ جاتی ہیں، وہ روحانیاں بھی آیا کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ جب اس کے لیے میٹھی دعا لے کے آتے ہو، جب مرنے والے کے لیے صلوات پڑھتے ہو، جب مرنے والے کے لیے مہمانی کا ثواب ٹرانسفر کرتے ہو، جب مرنے والے کے لیے آپ نے کچھ بھی مذہبی اعتقاد سے کچھ نیکی کی، تو جب جیسے ہی اس کو وہ ٹیلنٹ ملتا ہے وہ فوراً نیچے آ کے آپ کو سلام کرتا ہے، برکتیں کے لیے دعا مانگتا ہے، آپ کے لیے خدا کے حضور میں عاجزی کرتا ہے۔ اگر وہ روحانیاں ہیں اور آپ کے سلام کا یا آپ کی نیکی کا جواب دیتی ہیں
تو اللہ اس کا رسول اور امام کو آپ نے سلام کی، مہمانی کی، آپ نے اس کے اوپر صلوات پڑھی، تو دینداروں وہ تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت امام جماعت خانے میں ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ اس جماعت خانے کا بہت ادب کرو، دعا پڑھی بھی جائے تو بھی کبھی مکھی کانوڑیا نے دعا میں خیر کہہ دیا تو اس کے بعد ایسا نہیں سمجھنا کہ حضرت امام اٹھ کے چلا گیا، وہ موجود ہے۔ جن کے وقت بھی کبھی آتے ہو تو یاد رکھو جماعت خانے کی بے ادبی نہیں ہوئے۔ جماعت خانے کی بے ادبی بڑے بڑے دکھوں میں ڈال دیتی ہے۔ ہمارے جو 16 چھانٹے ہیں، 17واں چھانٹا مہادن کا ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا، مگر 16 چھانٹے جو ہیں ان میں ایک چھانٹا ہے جماعت خانے کی بے ادبی کا، مگر وہ بے ادبی اجان پنے میں ہو گئی۔ جان بوجھ کے امام کے گھر کی بے ادبی کرو دینداروں، وہ خود کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہے، اس کی سزا ملتی ہے، اس کی پنشمنٹ ملتی ہے۔ جتنی امام کے گھر کی عزت کرو گے، جتنا بھی ادب کرو گے مولا کے گھر کا، اتنی آپ کو برکت ہوئے گی، اتنی آپ کو برکت ہوئے گی۔ امام کے حضور میں جب بھی جاؤ، ظاہر میں بھی تو ایسا ہی ادب کرو، باطن میں بھی ایسا ادب کرو۔ میرے کو اس کی ایک آدمی نے کبھی کسی وقت پوچھا تھا، کروڑیے کے اندر ہم جب بیت الخیال کی عبادت میں بیٹھتے ہیں، ایک دفعہ ادھر کی اپانگا کی بات ہے، میں موسٹلی اپانگا جایا کرتا ہوں، میرا گھر میں نزدیک ہے، تو جیسے میں انٹر ہوا ذرا لیٹ پہنچا تو کچھ لوگ ایسا خصوصاً طور پہ جوان ہیں، 18-20 برس کے، اور بڈھے بڈھے بیٹھے ہیں ایک آسن کے اوپر، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 16 برس کے جوانوں کے اندر پاؤں میں کھالی چڑھ جاتی ہے، ایسے ہو گئے، پاؤں لمبے کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے بلایا ان کو صبح کی دعا کے بعد، بیٹا کہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک ذرا سیکھا آدمی تھا، خود کو بڑا سمجھتا، کہتے مشنری صاحب حضرت امام نے سلطان احمد شاہ نے فرمایا ہے عبادت جس طرح چاہو تم بیٹھو۔ میں بولا تو ننگے ہو کے بیٹھو، جس طرح چاہو بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جماعت خانے کے اندر چانٹیے لمبے کر کے بیٹھو۔ آسن کی بات ہے، آسن کی، 2 پاؤں ادھر ادھر رکھ کے، جس کو ہم التی پلتی مار کے کہتے ہیں، اس طرح سے جیسے عام طور پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک آسن ہے۔ دوسرا آسن یہ ہے کہ رائٹ فٹ اپنے لیفٹ تھائی کے اوپر رکھو، کراس مت کرو، اوپر نیچے ایسا رکھو، ایسا کراس نہیں کرو، ایسا رکھو، یہ دوسرا آسن ہے۔ گھٹنے ٹیک کے بیٹھو، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنے کے اندر بھی 3-4 آسن ہیں، دونوں پاؤں بالکل لیول میں رہیں، یا ایک پاؤں اونچا اور ایک پاؤں نیچا رہے، یا دونوں پاؤں اونچے رہیں جیسے صوفی لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس قسم کے جو آسن ہیں اس کے لیے امام نے فرمایا کہ تم جس طرح چاہو بیٹھو، کیونکہ مشنریوں نے امام کو پوچھا تھا، ہر سال جب امام آتے تھے سلطان محمد شاہ، مشنریوں کی مہمانی بنگلے کے اوپر اسپیشل ہوا کرتی تھی، اور اس مہمانی کے اندر ریکریشن کلب یا ایسوسی ایشن کے آفیسروں کو بھی آنے کی رضا نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ بہت دفعہ امام کے حضور میں بہت سی چیزیں پوچھتے تھے، تو یہ بات ہے کہ خداوند کس طرح سے عبادت، انہوں نے بہت قسم کے آسن بنائے ہیں، جیسے یوگ میں آسن ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا تمہیں جس طرح ٹھیک لگے اس طرح بیٹھو۔ اس فرمان کو ہم نے اپنی مرضی سے مروڑ کے ٹوسٹ کر کے یہ سمجھ لیا کہ جماعت خانے کے اندر بھلے لمبے پاؤں کر کے بیٹھو، یہ کوئی آسن نہیں ہے۔ پیر حسن کبیر دین ماں باپ کی عبادت کی بات کرتے کرتے فرمایا ہے، عبدو آسن جیتو نندرا جیتو، آسن کو جیتو، نیند کو جیتو۔
ہمیں ہوں خودی کرو رسوئی، اور تمہارے اندر جو مغروری ہے، ہوں پنی ہے، پرائڈ ہے، فرمایا اس کو توڑ ڈالو، کھا جاؤ۔ رسوئی کہتے ہیں فوڈ کو، پکی ہوئی فوڈ کو۔ عبدو آسن جیتو نندرا جیتو، انے ہوں خودی کرو رسوئی، ان تین چیزوں کو اگر تم نے اختیار کر لیا، آسن بیٹھک کو کہتے ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ایک کنڈیشن میں بیٹھو، کٹار سیدھے بیٹھو، بدن کو سٹرین مت دو، لیکن بالکل مردے کی طرح ڈھیلے بھی نہیں بیٹھو، بیمار کی طرح ہوشیاری سے بیٹھو، اور اپنی نیند کے اوپر بھی قابو اور کنٹرول کرو، اور مغروری چھوڑ دو، نمر بنو، ہمبل بنو، پولائٹ بنو، خدا کے حضور میں عاجزی کرو۔ تو یہ صبح کی بندگی کے اندر بھی کبھی بھی پاؤں لمبے مت کرو دیندار۔ دیکھو، ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، اللہ میرے 3 بجے نہیں، رات کو 2 بجے آ کے صبح 6 بجے تک ایک ہی کنڈیشن میں بیٹھے رہے، 4 گھنٹے، نہ وہ پاؤں ہلاتے تھے، نہ وہ سر ہلاتے تھے، نہ وہ کان ہلاتے تھے۔ علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں 6 گھنٹے کی عبادت تھی۔ سلطان محمد شاہ جب تخت پہ آئے تو اس وقت بھی 6 گھنٹے کی تھی، پھر امام نے اس کو 4 گھنٹے کی بنائی، 3 گھنٹے ہوئے، 2 گھنٹے تو یہ ابھی تھوڑے برسوں تک، 50 برس پہلے تک تھی۔ آج ہم 10 منٹ بھی ایک حالت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے بدن کو کنٹرول کرو، اپنے بدن کو کساؤ۔ حاضر جومانے پائیں پڑیجیے، حضر امام کے پاؤں میں پڑو، اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھو۔ ہے جی سر تو ہمارا علی تیرے پاؤں دھریا، میرا سر یا مولا تیرے پاؤں پہ ہے۔ پیر صدر دین آپ سے چھوٹا تھا؟ جس پیر نے رستہ بتایا یہ اس کا کلام ہے۔ مومنوں، خصوصاً میں جوانوں کو کہتا ہوں، میرے بچوں، اپنے مذہب کو سمجھو، دل کو آباد کرو۔ امام کے گھر کی بے ادبی سے بڑے تماچے پڑتے ہیں، بہت قسم کی تکلیفیں اور پرابلم کھڑی ہوتی ہیں، ناکامیاں اور فیلیورز آتی ہیں۔ بے ادبی بہت ہی بری چیز ہے، بہت بری۔ عبادت کم ہو گئے لیکن ادب رہے تو وہ تھوڑی عبادت بھی زیادہ مزہ دے گی، لیکن کبھی عبادت بہت کی عزازیل کی طرح 18 لاکھ برس کی عمر اس نے عبادت کی، اللہ کا اپمان کیا مغروری کے کارن سے۔ خدا نے کہا اس آدم کو سجدہ کر، کہتا نہیں یا اللہ یہ تو آگ میں سے بنا ہے، یہ مٹی میں سے بنا ہے، میں آگ میں سے بنا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی اپنی مغروری کے کارن سے توڑ دی، اور یہ تمہاری مغروری ہے جو جماعت خانے کے اندر پاؤں لمبے کرتے ہو، یہ تمہاری بڑائی ہے، تمہاری ہینکڑ ہے، یہ تمہاری ایروگنس ہے، تمہاری بے وقوفی ہے۔ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، جہاں ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، روحانی انتی کے لیے، روحانی ڈیولپمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو سب سے پہلے مرشد کا مان رکھو، مرشد کی عزت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو۔ جتنی زیادہ رسپیکٹ کرو گے اتنا وہ زیادہ راضی ہوگا، اور اس کا راضی ہونا ہی سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا یہی تو ایک مقصد ہے کہ حضرت امام کو ہم راضی کریں۔ ودھاوتے قائم سوامی، ہمیشہ قائم رہنے والا حضرت امام
کیونکہ ہمارا حاضر امام کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ قائم ہے، کپڑے بدلتا ہے، بدن بدلتا ہے، نور وہی ہے، اس کے لیے اس کو قائم سوامی کہا، قرآن شریف میں بھی اس کو قائم کہا، قیوم کہا، حی القیوم، وذھاوت قائم سوامی۔ جگہ جگہ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے سب اللہ، اللہ کا وکھان کرو، ودھاؤ اس کو، گلوریفائی ہم۔ تو ودھانے کا مطلب یہی ہے، گلوریفائی مطلب اس کا وکھان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام وکھان اس پالنے والے کا کہ جس نے سارے جہان کو پالا ہے اور پالتا ہے۔ یہ ہے ودھانا، اس میں عزت کرو، امام کے گھر کی بہت عزت کرو، امام کو یاد کرو سارا دن ایک خاص طریقے سے، بھلے دنیا میں ہاتھ پاؤں کام کرتے ہوئے، لیکن موٹر چلاتے چلاتے، بس کے اسٹینڈ پہ ویٹ کرتے کرتے، چلتے چلتے، سائیکل کرتے کرتے، کام کرتے کرتے بھی اپنے دل کے اندر مولا کو یاد کرو۔ امام سلطان محمد شاہ بھی فرمایا اور مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت الخیال کی بندگی کے علاوہ 1 گھنٹہ جو تمہارے بیت الخیال کے بول کی عبادت ہے، اس کے علاوہ سارا دن یا اللہ کہو، یا وہاب کہو، یا علی کہو، یا محمد کہو، کسی بھی نام سے اس کو یاد کرتے رہو، سارا دن یاد کرتے رہو، اسی چیز کے اندر مست رہو گے، بلائیں آفتیں بھاگ جائیں گی، تمہاری ناکامیاں، مصیبتیں، دکھ دور ہو جائیں گے، فرشتے اور روحانیاں تمہارے نزدیک آ کے تمہارے لیے بھی دعا کریں گی، تمہیں روحانی تحفے اور پریزنٹ کریں گی، امام کی طرف سے خانہ ودان اور برکتیں ملیں گی، زندگی کے اندر وہ مزے اٹھاؤ گے کہ جو نارملی عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ من کی دولت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے ہمارا یہ اسماعیلی مذہب باطنی طریقے کے طور پہ ہسٹری کے اندر ہے، اسی لیے کہ ہم لوگ ظاہر پرست تھوڑے ہیں، باطن پرست زیادہ ہیں، ہم باطنی چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں، مگر ظاہر کو بگاڑ کے ہم باطن بتانے نہیں، ظاہر کے اندر ظاہر کی چیزیں ہیں، باطن کے اندر باطن کی چیزیں ہیں۔ دنیا میں اپنے کام بھی کرو، مولا کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ تو اس صدر دن کہتے ہیں کہ اس مندر میں، یہاں مندر کا مطلب جماعت خانہ بھی ہے اور مندر کا مطلب ہمارا دل بھی ہے۔ مندر رڑیامنا دی سے، رڑیامنا کہتے ہیں خوبصورت، سجا سجایا، ڈیکوریٹڈ، جھلمل جھلمل کر رہا ہے، جگمگاہٹ ہے، فرشتے آ رہے ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے۔ آج مندر رڑیامنا دی سے روڑا ساد آ گیا۔ پیر نے کتنے اچھے لفظ کہیں، ساد کہتے ہیں نیک آدمی کو، سدھی والے کو جو عبادت کرنے کی سدھی کرتے ہیں، روڑا کہتے ہیں بہت اچھے خوبصورت، روڑا کہتے ہیں گڈ، اچھے عبادت کرنے والے لوگ آئے، روڑا ساد آ گیا، روڑا منیور آئے، مومن آئے، اپنے گھرے پربھو جی پدھاریا۔ پربھو کہتے ہیں پالنے والے کو، عربی کے اندر جو رب کا لفظ ہے اس کا سنسکرت پربھو ہے، پالنے والا ہمارے گھر آیا۔ یہ جماعت خانے کے اندر پربھو جی پدھاریا، مومن روڑے مومن اور سعد آئے، تو اس جگہ کا درجہ کتنا کہ فرشتے بھی ادھر آ کے تمہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مذہب کی چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی امپورٹنٹ چیزیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے، مولا آپ کو بہت علم و حکمت عطا کرے، مولا ہر بدی برائی سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے، مولا دین میں دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، دشمن سکری سے پورا رکھے، مولانا حضر امام عبادت کا شوق دے رہے، مولانا حضر امام عبادت کی سمجھ دے رہے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، حضر امام آپ کو
جماعتوں میں کنبے قبیلوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے رہے، روزی کمانی میں پاک روزی کمانی میں برکت دے رہے، مولا آپ کو رزق کریم دے رہے، مولا آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، مولا آپ کو تندرستی دے رہے، اہل اولاد اور جملہ جماعتوں میں محبت اتفاق دے رہے، ظاہر باطن دیدار عنایت کرے۔ جیرے والا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی وسنت اکھر سودھلی جرے